السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کل آنکولوجی وارڈ، جس کو عام زبان میں کینسر کا وارڈ کہا جاتا ہے، ایز اے ہاؤس آفیسر کام کر رہا ہوں۔ اور ابھی جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، ایک انسیڈنٹ بتانے لگا ہوں، اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اگر چند لوگ مل کر ایک اچھا کام کریں تو وہ بہت بڑے اسکیل پہ میگنیفائی ہو جاتا ہے، اور اس میگنیفیکیشن سے ہم اس دنیا کو ایک اچھی رہنے کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے، اپروکسیمیٹلی 40 سے 45 دن پہلے، میری کال تھی وارڈ میں، اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، آئی گیس کوئی شام کے 4 بج رہے تھے، اور اس کی بیوی کو کینسر تھا۔ میں نے اس کی پرچی دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیشنٹ کی کیمو تھراپی سٹارٹ کر دیں۔ تو میں نے وہ پڑھی، میں نے اس کی فائل بنانی تھی، تو میں نے تھوڑی سی اس سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی، تھوڑی سی ہسٹری پوچھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو مجھے پتہ لگا کہ 1 سال پہلے خاتون کو کہیں پہ گلٹی محسوس ہوئی تھی، کہیں پہ اپنی چھاتی پہ گلٹی محسوس ہوئی تھی۔ دیر واز اے سویلنگ آن دا لیفٹ سائڈ آف ہر بریسٹ وچ اٹ ٹولڈ می، اور 1 سال پہلے یہ بات ہوئی۔ میں نے اس کے بندے سے پوچھا کہ بھائی 1 سال پہلے سمٹم اپیئر ہوا، 1 سال کے عرصے کے اندر تم نے کیوں کچھ نہیں کروایا؟ تم نے باپسی نہیں کروائی، اب تم باپسی 1 سال بعد کروا کے لائے ہو، تم نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں شروع کروایا، وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا جس سے میرا دل ٹوٹ گیا، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ایک جواب سے۔ اس نے کہا سر میں دہی بھلے کی ریڑھی لگاتا ہوں، مجھے 12 مہینے لگ گئے 18,000 روپیہ جمع کرنے میں اور ایک واپسی کروانے میں۔ اب آپ دیکھیں، آپ لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، 10,000 کی، 12,000 کی، 18,000 روپے کی شاپنگ ایک دفعہ میں کر آتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں دوسری دفعہ۔ اور ایک انسان جس کی بیوی کو کینسر ہے، وہ اس کی واپسی کے لیے 12 مہینے محنت کرتا ہے اور اس کی واپسی کرواتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیمو جو ہے وہ کہاں سے ارینج کرو گے، وہ کہاں سے لگواؤ گے؟ اس نے کہا سر اللہ مالک ہے، جس نے 12 ماہ میں 18,000 قرض دلوا دیا ہے وہ اور قرض دلوا دے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تو اپنی ریڑھی بیچ دوں گا، اور اگر اس سے بھی کچھ بات نہیں بنے گی تو اپنا جسم بیچ دوں گا، کوئی حصہ بیچ دوں گا۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ یار علاج کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا علاج میں شروع کروا دیتا ہوں، اور تمہارے پاس ابھی پہلی دوائی کے پہلے سائیکل کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میں آئی ول میک شیور کہ تمہارا یہ سائیکل تو لگ جائے۔ پھر ہمارے آنکولوجی میں ایک سر ہے، میں نام نہیں لے رہا، میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے پوچھا کہ سر اس طرح ایک پیشنٹ ہے اور مجھے اس کی سپورٹ کرنی ہے، کین وی ڈو سم تھنگ فار ہیم؟ تو سر نے کہا کہ میرے پاس بالکل پیسے ہیں، صدقے کے بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ تو اٹس بین 1.5 month، ہر وائف ہیز گاٹن ہر 4th سائیکل الحمدللہ، اور اس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلی بات آپ کو جو اس پورے انسیڈنٹ میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے از ٹو بی تھینک فل، یار بی تھینک فل ٹو اللہ آلمائٹی فار آل دوز تھنگس وچ یو ہیو۔ اور میں کہتا ہوں جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس پہ زیادہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کے لیے سیکھنے کی اس بات میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اس طرح سے کرو کہ ایک کان کو دوسرے کان کی خبر نہ ہو۔ میں نے یہ نیکی کی، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فلیکس مار رہا ہوں یا میں کوئی شوخی مار رہا ہوں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2-3 لوگوں نے مل کر ایک مریض کی زندگی بچانے کی کوشش کی، بچنا یا نہ بچنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم 2-3 لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے، اس کے مسئلے مسائل کچھ کم ہو جائیں، اور اس میں پیسے مسئلے نہ بنے۔ تو اگر آپ 2-3 لوگ مل کر اس ملک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس ملک میں قانون لانے کی کوشش کریں، تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ میں ہر اپنی دوسری ویڈیو میں روتا رہتا ہوں کہ یہ ملک ایسا ہے، یہ ملک ویسا ہے، یہ ملک ایسا ہے، یہ ملک ویسا ہے، لوگ ایسے ہیں، لوگ ویسے ہیں۔ تو میری جان، اگر آپ میں سے 2-3 لوگ اٹھ کے اس ملک کو صحیح کرنے کا فیصلہ کریں اور صرف اپنے آپ کو صحیح کر لیں نا اس ملک کے لیے، تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا، اور میں کہنا چھوڑ دوں گا کہ یہ ملک ایسا ہے، یہ ملک ویسا ہے۔ مجھے اس لیے یہ ملک ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں، آپ سارے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں، اپنے احساس اور اپنے جذبات جو ہیں نا وہ اس ملک کے ماتحت کر دیں اور اس ملک کی عوام کے ماتحت کر دیں۔ جب آپ عوام کے نقطۂ نظر سے سوچیں گے تو آپ کو چیزیں بہت خوبصورت لگیں گی، آپ کو چیزیں بہت اچھی لگیں گی۔ دوسروں کا بھلا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نواز دے گا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کی کون کون سی نیکی کو قبول کر لے گا، پتہ نہیں آپ کی کون کون سی دعا کو قبول کر لے گا۔
تو آپ کو پورے کا پورا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ if you two people combine together, if you 2 or 3 people combine together for the betterment of humankind, this world will become a very good place for every human to live. 2 سے 3 لوگ اگر اپنے آپ کو بدل لیں اور اس ملک کا فائدہ کرنے کا سوچیں، اس ملک کا نہیں اس پوری دنیا کا فائدہ کرنے کا سوچیں، تو یہ دنیا رہنے کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ بن جائے گی. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. I wanted to share this incident with you. اس کا مقصد بالکل بھی کوئی فلیکس مارنا نہیں ہے، کوئی شوخی مارنا نہیں ہے. I just wanted to tell you people کہ ہم لوگ بہت دفعہ ایسے انسیڈنٹس انکاؤنٹر کرتے ہیں جو کہ لائف چینجنگ ہوتے ہیں. میرے لیے وہ انسیڈنٹ لائف چینجنگ تھا. میرے لیے وہ انسیڈنٹ تھاٹ پرووکنگ تھا کہ یار لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس اللہ کا شکر اگر پیسے ہیں تو ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اپنا جسم بھی بیچ سکتا ہوں، اور ہی از اسٹل تھینکفل ٹو اللہ المائٹی کہ وہ اس کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے کہ وہ اپنا جسم بیچ کے اس کا علاج کروا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس ملک کے بارے میں اچھا سوچیں. یہ ملک ترقی کر جائے گا، صحیح بھی ہو جائے گا اگر آپ لوگ صحیح ہو جائیں گے. دس واز آل فرام مائی ٹوڈیز ٹیک ٹاک. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہو. اگر مزہ آیا تو شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ دیں، اپنے کسی 3 دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ بھی نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے. میری ویڈیو کے ویوز تو چلو بڑھ ہی جائیں گے، لیکن کوئی اچھی بات بھی سیکھ لے گا، اس سے آپ کے اعمال کے ویوز بڑھ جائیں گے. تو اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھیں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے، خوش رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناصر.